اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و کرم، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کہ آج اس گاؤں میں الحمدللہ 16واں پروگرام منعقد ہو رہا ہے، جس میں بندہ ناچیز کو حاضری کا موقع ملتا ہے۔ ماشاءاللہ جماعت خدام اہل سنت نے اور اس گاؤں کے لوگوں نے مل کے یہ خوبصورت محفل منعقد کی، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ یہ محفل سال بسال اور سے اور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا رنگ ہر سال نکھرتا چلا جا رہا ہے۔ اس گاؤں کے لوگوں، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمعیں ان کے دلوں کے اندر فروزاں ہو رہی ہیں۔ ہر طرف نور ہی نور ہے، ہر طرف جگمگ جگمگ ہو رہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ کے قلوب و اذہان کو بھی منور فرما دے، آپ کے گھروں کو بھی روشن فرما دے، اور یہ نور آپ کی اولادوں میں بھی منتقل فرما دے۔ دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ہر سال ترتیب کے ساتھ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں، اور میری یہ کوشش ہے کہ جب تک زندگی ہے ہم اپنے آقا و مولا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ سنتے چلے جائیں، اور جو نوجوان ہیں وہ اس کو یاد کرتے چلے جائیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ سن سن کے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یہ سلسلہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے شروع کیا، اور پچھلے سال ہم دار ایوب تک پہنچے تھے، اور سراں والی کے عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے لوگوں، آج میں آپ کو مدینہ منورہ میں لیے چلتا ہوں، اور مدینہ منورہ کے فضائل اور عظمتیں اور شانیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حالانکہ مدینہ منورہ کی عظمتیں اور شانیں انسان ساری زندگی بیان کرتا رہے تو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ مدینہ منورہ کی ان معطر گھڑیوں میں آپ کو لیے چلیں جب میرے آقا و مولا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان شریف میں جلوہ افروز ہوئے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں عرض کی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے دو پورشن ہیں، میری یہ کوشش ہے کہ آپ اوپر والے پورشن میں چلے جائیں، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ارفق بنا وبمن یخشانا ان نکون فی سفل البیت، کہ میرے اور مجھ سے ملنے کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے اس میں آسانی ہے کہ میں نچلے گھر کے اندر رہوں۔ اب دیکھو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے کہ میرا کوئی امتی جب بھی میرے دروازے پر آئے تو اس کو میرے ملنے کے لیے انتظار کی زحمت گوارا نہ کرنا پڑے، ادھر مجھے آواز دے، ادھر اس کا آقا اپنے غلام کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ ذرا ان چیزوں کو اوپر غور کیا کریں، جب سیرت پڑھیں، جب سیرت کا مطالعہ کریں تو ان گوشوں پر نگاہ اٹھا کے دیکھا کریں۔ اب ادب کا تقاضا یہ تھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر رہیں، اوپر والے پورشن میں رہیں، لیکن اس سے بھی بڑے ادب کا تقاضا یہ تھا کہ سرکار کی زبان مبارک سے نکل گیا، اب ابو ایوب انصاری کی زبان میں کوئی حرف نکل نہیں سکتا تھا۔ دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہمیں اپنے آقا کا وہ ادب سکھایا ہے کہ اگر ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سیکھنا چاہیں تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ اب بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن میں اس میں سے آپ کو ایک بڑا خوبصورت نقطہ آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے کہ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ اوپر والے پورشن میں رہنے لگی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نچلے والے پورشن میں رہنے لگے، تو ایک رات سردیوں کی رات تھی اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس صرف ایک بستر تھا، ایک لحاف تھا۔ ذرا چشم تصور میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے جاؤ، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پانی والا برتن گھڑا ٹوٹ گیا اور پانی فرش پر بکھر گیا۔ اب دونوں میاں بیوی کے دل میں خیال آیا کہ یہ اگر قطرے ٹپکے تو حضور علیہ السلام پر گریں گے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں فرق آئے گا۔ ہم اگر ہوتے تو ہم سوچتے کہ ہم نیچے والے پورشن میں رہنے والوں کی نیند خراب ہوگی، لیکن ان کو معلوم تھا کہ ہمارا محبوب ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں فرق آئے گا، تو انہوں نے وہ لحاف لیا اور اس پانی کو جذب کرنے لگے، اس لحاف کو بھگو لیا، خود سردی میں ساری رات گزار دی، لیکن اس پانی کو جذب کرتے رہے تاکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں فرق نہ آئے۔ دوستو اور بزرگوں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کا وہ مقام ہمارے سامنے رکھا اور ادب کے وہ تقاضے ہمارے سامنے رکھے کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی روح تڑپ اٹھی اور انہوں نے فرمایا کہ آشکانے او ز خوباں خوب تر، آشکانے او ز خوباں خوب تر،
اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق خوب تر لوگوں سے بھی خوب تر ہیں. عاشقانے او ز خوبا خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. کہ وہ خوش تر ہیں، خوش رہنے والے ہیں، وہ زیبا چہروں والے ہیں، وہ حسین چہروں والے ہیں، اور لوگوں کی نظروں میں محبوب تر ہیں. کیوں؟ کہ وہ محبوب کے غلام ہیں. اب وہ محبوب کے غلام ہیں تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال دی ہے، اور اب وہ بھی محبوب تر ہو گئے ہیں. دوستو، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے آئے تو اب انصار کی محبت کا ایک اور عالم تھا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انصار مدینہ تھے ان کے گھروں سے روزانہ بڑے بڑے برتنوں میں ان کے غلام کھانے اٹھائے ہوئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے، اور وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت آپ کے دسترخوان پر 15-20 آدمی تو ہر وقت موجود رہتے تھے. اب یہ کیا تھا؟ مصطفیٰ کا لنگر چل پڑا تھا، سرکار کا لنگر. لوگ سرکار مہمان تھے، لیکن ان مہمان نواز صحابہ کرام نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہر وقت لنگر چلا دیا تاکہ جو بھی میرے محبوب کے مہمان ہیں، جو بھی ہمارے محبوب کے مہمان ہیں، وہ یہاں سے بھوکا کوئی نہ جائے. انہوں نے بتا دیا کہ اے لوگوں، قیامت تک جو بھی ہمارے محبوب کے دربار پر آئے گا وہ یہاں سے بھوکا کوئی نہیں جائے گا، رج کے جائے گا. تو آج بھی وہ لنگر چلا ہوا ہے. وہ لنگر جو انصار مدینہ نے چلایا تھا، آج بھی وہ انصار مدینہ چلا رہے ہیں. آج ان کی اولادیں وہ لنگر چلا رہے ہیں. وہ لنگر جو سرکار کے اس وقت کے غلاموں نے چلایا تھا، آج ان غلاموں کی اولادیں وہ لنگر چلا رہے ہیں. اب سرکار مدینہ پاک میں رہنے لگے تو وہاں کی آب و ہوا سے کچھ لوگوں کو وہ آب و ہوا پسند نہ آئی، بیمار ہونے لگے. تو بیمار ہو کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رب ذوالجلال، ہماری اس پاک زمین کو تمام آفات و بلیات سے پاک کر دے. اسی دوران میں ایک اور واقعہ پیش آ گیا. مکہ مکرمہ کو جب سرکار نے چھوڑ دیا، مدینہ منورہ آ گئے. حالانکہ مکہ مکرمہ کا مقام مدینہ منورہ سے زیادہ ہے. اب ذرا تصور کریں صحابہ کرام کی اس ذہنی کیفیت کا، اس عشق رسالت کا. ذرا چشم تصور میں لے کے جائیں اپنے آپ کو وہاں پہ. جب سرکار مدینہ شریف تشریف لے آئے، اب لوگ کیا تھے؟ اب لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے، اپنا مال اسباب چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے سرکار کے پیچھے مدینہ منورہ میں پہنچ گئے. ایک صحابی بیمار تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. حالانکہ وہ بیمار تھے، چل نہیں سکتے تھے. اب ان کے سعادت مند بیٹوں کی حالت دیکھیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی آپ بیمار ہیں، آپ کیسے جا سکتے ہیں. ان کو معلوم تھا کہ یہ عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہمارا باپ ہے، یہ کسی کے روکے سے رکنے والا نہیں ہے. تو ان سعادت مند بیٹوں نے
اپنے باپ کی چارپائی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے. وہ اس کی زبان چلتی نہیں تھی صحابی کی. بیٹوں نے پوچھا کس طرف جانا ہے؟ مدینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے اپنے آقا کے قدموں میں جانا ہے. بیٹوں نے چارپائی پہ اٹھایا اور ان کو لے کر کے چلے. مدینہ منورہ کی طرف جانب سفر ہوا. تھوڑے فاصلے پر گئے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا. تھوڑے فاصلے پر گئے, ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بیٹوں نے ان کو وہیں پہ دفن کر دیا, ان کی وہیں پہ تدفین ہو گئی. ادھر اللہ کے محبوب کے اوپر آیت اتر گئی. ادھر ایک عاشق مصطفیٰ کا انتقال ہوا. مدینے کے سفر میں ایک عاشق مصطفیٰ کا انتقال ہوا. ادھر آیت مبارکہ اتر گئی کہ من یخرج من بیتی مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ الی اللہ. کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے, من یخرج من بیتہ, جو شخص نکلا اپنے گھر سے, مہاجرن الی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی غرض سے, جو اپنے گھر سے نکلا, ثم یدرک الموت, پھر اس کو راستے میں موت آ گئی, تو پھر کیا ہوا؟ فقد وقع اجرہ الی اللہ, اللہ رب العزت نے اس کا اجر اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا. کتنی شان ہے. جو رسول اللہ کی طرف گیا اس کی شان دیکھو. جو سرکار کی طرف چل پڑا, اللہ رب العزت نے کہا کہ اب اس کا اجر میرے اوپر لازم ہو گیا ہے. کس چیز کا اجر؟ نماز کا اجر, زکوٰۃ کا اجر, صدقات کا اجر, عبادات کا اجر. ارے نہیں, کسی چیز کا اجر نہیں. وہ جو قدم رسول اللہ کی طرف اٹھے ان کا اجر, وہ قدم جو رسول اللہ کی طرف اٹھے ہیں ان کا اجر اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اور پھر جس کا اجر اللہ رب العزت اپنے اوپر لازم کر لے, پھر اس اجر کی انتہا کیا ہوگی, اس اجر کی مقدار کیا ہوگی, اس اجر کی کیفیت کیا ہوگی. ہاں جی, کس چیز کے لیے, کس چیز کے عوض؟ سرکار کی طرف چلنے کا. آج ہم سرکار کی طرف ایک قدم اٹھائیں, یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں اپنے آغوش میں رحمت میں لیتی ہیں. آج دیکھیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی آپ کی شان اقدس پر حملے ہو رہے ہیں. آپ کی نعوذ باللہ من ذالک مذاق اڑایا جا رہا ہے, آپ سے استہزاء کی جا رہی ہے, آپ کی استہزاء کی جا رہی ہے. لیکن مسلمانوں کے حکمران, ہمارے ظالم حکمران جو اپنی عیاشیوں پر کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں, لیکن ناموس مصطفیٰ پر ان کے دلوں پر ایک ذرا برابر فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن یاد رکھیں, جو شخص بھی ناموس رسالت کے لیے نہیں اٹھتا ہے, وہ بے شک کتنا بڑا ظالم حکمران ہو, کتنا طاقتور حکمران ہو, لیکن جو ناموس رسالت کے لیے جس کی آواز بلند نہیں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرتا ہے, آخرت میں بھی ذلیل و خوار کرتا ہے. پورے دنیا کے حکمرانوں کو دیکھ لو, کسی ایک شخص نے بھی, کسی ایک حکمران نے بھی فرانس کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کیے, کسی ایک حکمران نے بھی ان کے سفیر کو واپس نہیں بھیجا, کسی ایک حکمران نے بھی اپنے سفیر کو واپس نہیں بھیجا. کیوں؟ معمولی مفادات کی خاطر, معمولی مفادات کی خاطر ہم ان ظالموں کے سامنے جھکے جا رہے ہیں, بچھے جا رہے ہیں. لیکن ظالموں, اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے عشق کا سبق لیا ہوتا تو آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی. وہ تو مرتے ہوئے بھی رسول اللہ کی طرف چلے تھے. میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں, ہم بے شک مجبور ہیں, ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے,
نہ ہم دھماکے کرنے والے ہیں، نہ ہم اسلحہ اٹھانے والے ہیں، نہ ہم کسی اور طریقے سے انتشار پھیلانے والے ہیں، لیکن یاد رکھو ہمارے ہاتھ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں۔ اٹھاؤ ہاتھ، مانگو ان ظالم حکمرانوں کے لیے اللہ رب العزت کی استغاثہ کرو بارگاہ رب العزت میں، یا اللہ ہم تیرے محبوب کے غلام تو ہیں لیکن ہم مجبور ہیں، مولا کریم ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن مولا ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود کر دے، ان کو زمین سے مٹا دے، ان کا نام و نشان مٹا دے مولا۔ مولا جو رسول اللہ کی ذات کے لیے نہ اٹھے، مولا کریم ان ہاتھوں کو کاٹ ڈال، ان ہاتھوں کو شل کر دے، جو رسول اللہ کے لیے اٹھے مولا کریم ان کو سر بلند کر دے۔ تک جیو گے اس 4 دن کی زندگی کی خاطر، اس 4 دن کی زندگی کی خاطر تمہاری زبانیں باندھیں، اس 4 دن کی عیاشی کی خاطر تمہاری زبانیں باندھیں۔ اللہ تعالی ہم مجبور لوگ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں سوائے احتجاج کے، لیکن کم از کم ہماری زبانیں تو کھلنی چاہیے، ہم آواز تو بلند کریں۔ آپ یقین جانیے اگر رسول اللہ کی عزت و ناموس پر ہماری گردن کٹ جائے اور رسول اللہ کا نام بلند ہو جائے تو خدا کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بدر مسعود شاہ کی گردن کاٹ لو لیکن فرانس کے سفیر کو واپس بھیج دو، ہمیں یہ سودا کاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ہم یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ ہماری گردن یا رسول اللہ آپ کے صدقے کٹی تھی۔ یہ زندگی آنی جانی چیز ہے، یاد رکھو جب حکمران بد کردار ہو، جب حکمران ظالم ہو، جب حکمران اپنے مفادات کی خاطر، اپنی عیاشیوں کی خاطر، اپنے مال و اسباب کی خاطر اپنی زبانیں رسول اللہ کی ناموس پہ بھی بند کریں تو یاد رکھیں وہ مسلمانوں کے حکمران نہیں ہیں۔ رسول اللہ کے غلاموں نے تو کبھی بھی رسول اللہ کی عزت پر سودا نہیں کیا تھا۔ اب دیکھو رسول اللہ کے غلام وہاں سے چلے، مکہ کو چھوڑا، پیچھے کفار نے ان کے مال اسباب پہ قبضہ کر لیا، ان کی کوٹھیوں پہ قبضہ کر لیا، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا، ان کے مکانوں پہ قبضہ کر لیا۔ دوستو ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے آئے تو ان کی بہت بڑی حویلی تھی مکہ مکرمہ میں، بڑے مالدار آدمی تھے، سارا مال سرکار کی قدموں پہ قربان کر دیا۔ وہ وہاں سے چلے، چھوڑ کے آ گئے، پیچھے ابو سفیان نے قبضہ کر لیا اور وہ مال بیچ دیا، بیچ کے وہ حویلی اپنا قرضہ ادا کر لیا۔ اور وہ صحابی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ابو سفیان نے تو میری زمین پہ قبضہ کر لیا، اس کو بیچ بھی دیا ہے۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ترضا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ یا عبداللہ، اے عبداللہ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ان یعطیک اللہ بہا، اللہ تعالیٰ تجھے اس کے عوض عطا کرے دارن خیرم منہا، جو اس گھر سے بہتر گھر ہو۔ کہاں پہ؟ فی الجنہ۔ اب سرکار کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ حضور ان سے مرضی پوچھتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ سرکار کے غلام جنت میں بھی اپنی مرضی کا گھر لیں گے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ترضا یا عبداللہ، اے عبداللہ کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ ان یعطیک اللہ بہا دارن خیرن فی الجنہ خیرم منہا فی الجنہ، کہ تجھ کو اللہ رب العزت اس سے بہتر گھر جنت میں عطا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال بلا، انہوں نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ،
دیں آپ اور عبداللہ نہ لے؟ آپ کا دیا ہوا گھر آپ کہیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، جنت میں گھر دے گا، تو پھر عبداللہ کون ہوتا ہے نہ لینے والا؟ یہ تو دینا ہے آپ کے اور لینا ہے عبداللہ کا۔ آپ کے صدقے سے جو کچھ ملا ہے ابھی تک آپ کا صدقہ ملا ہے، یہاں بھی آپ کا صدقہ ہے، وہاں بھی آپ کا صدقہ ہے، یہ گھر بھی آپ کا، وہ گھر بھی آپ کا، یہ آپ دیں تو تب بھی ٹھیک، وہ دیں تو تب بھی ٹھیک ہے، ہم تو آپ کے مانگنے والے ہیں۔ گالے تھے مکی نہیں کہ صحابی نے رسول اللہ نے کہا کہ کیا تو راضی ہے کہ وہاں پہ تجھ کو اس سے بہتر گھر ملے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں، تو گال ختم نہیں ہوئی، رسول اللہ نے پھر مور لائی ہے بھائی گال میں کوئی کمزوری نہ رہ جائے کہ پتہ نہیں گال ہوئی ہے، آئی تو گئی ہو گئی ہے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں عبداللہ بن جاش، میں تیرے اس گھر پر مور لگاتا ہوں اور میرے لگا ہوا اسٹامپ پیپر کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کے بنائے ہوئے انتقال ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، دنیا کے بنائے ہوئے اسٹامپ پیپر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی لگائی ہوئی مور کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا ہے۔ پھر رسول اللہ نے کیا کہا؟ قالا فذالک لک، رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ بن جاش پھر وہ تیرا ہی ہے، میں نے تجھے دے دیا ہے، اب وہ گھر تیرا ہے، اب تو ہی اس میں رہے گا، تو مکہ کے گھر کی دیکھتا ہے، ہم نے تجھے جنت میں گھر عطا کر دیا ہے۔ قال فذالک لک، پھر اے عبداللہ پھر سن، وہ گھر تیرا ہی ہے، اب وہ تو ہی رہے گا اس کے اندر۔ دوستو اور بزرگوں، یہ حالات وہاں پہ پیش آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں پہ جو تشریف لانا تھا وہ بہت خوبصورت ماحول بنا، لیکن وہاں پہ مدینہ منورہ کا ماحول ذرا مرطوب اور ٹھنڈا ہے، مکہ مکرمہ کا گرم ہے، وہاں سے جو لوگ گئے تو ان کی طبیعتیں خراب ہو گئیں مدینہ منورہ میں جا کے۔ جس طرح تسی فیصل آباد تتی ہوا، گرم اب ہوا چھوڑ کے مری جانے ہو تو سارے مڑ کے بیمار ہوں، سر پکڑے ہوں، میرے سر درد ہو گئے، میرے فلاں ہو گئے ہیں، کر دے ہو نا اس طرح ماحول کی تبدیلی سے، آب و ہوا کی تبدیلی سے انسان کی طبیعتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پیش ہوئی ہے صحابہ کرام، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ یثرب ہے، یہ یثرب ہے، یہاں بیماریوں کا گھر ہے، وہاں پہ مشہور یہی تھا سرکار کے جانے سے پہلے۔ اور علامہ صاحب نے کہا نا بڑی خوبصورت بات کی کہ خاک یثرب از دو عالم خوش درست، کہ خاک یثرب از دو عالم خوش درست، اے خنک شہرے کے آنجا دل برست، کہ جو رسول اللہ کا جو یثرب ہے وہ دونوں عالم سے خوبصورت شہر میرے رسول کا ہے۔ از دو عالم خوش درست، خاک یثرب از دو عالم خوش درست، کہ خاک یثرب جو ہے یہ دونوں جہانوں سے خوبصورت ہے۔ خوبصورت ہے نا، خوبصورت ہے۔ سانو رسول اللہ دے اس شہر دی مٹی مل جائے، اسی اکھاں دا سرما بنائیے، تو اس تو بعد کے اور کیڑی سونی شہر۔ کیوں؟ علامہ صاحب نے پھر وجہ بتائی کہ کیوں یہ خوبصورت ہے، یہ خاک یثرب کیوں خوبصورت ہے؟ کہ اے خنک شہرے کے آنجا دل برس، اے خوبصورت آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے شہر، یہ اس وجہ سے خوبصورت ہے کہ وہاں ہمارا دل بر بستا ہے، وہاں ہمارا دل بر بستا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو یثرب کہنے سے منع فرمایا کہ پہلے یثرب تھا، اب ہمارے آنے سے یہ یثرب نہیں رہا، ہمارا قدم جہاں پڑتا ہے بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، رنج، غم دور ہو جاتے ہیں، رنج اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من سمل مدینۃ بیسرب، کہ جس نے مدینہ منورہ کو یسرب کہا، فلیستغفر اللہ، تو پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ جو مدینہ منورہ کو غلطی سے بھی یسرب کہہ دے، پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ ہی تابہ، ہی تابہ، ہی تابہ، 3 بار آپ نے فرمایا کہ یہ یسرب نہیں ہے، یہ تابہ ہے۔ تابہ کا میں نے پاکیزہ، کہ یہ یسرب نہیں ہے۔ اب یہاں پاک لوگ آ گئے ہیں، اب یہاں فرشتے اترتے ہیں، اب جبرائیل آتے ہیں، اب میکائیل آتے ہیں، اب اسرافیل آتے ہیں، اب 1,70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ اب یہ یسرب بیماریوں کا گھر نہیں رہا، یہ پاک ہو گیا ہے، یہ پاک ہو گیا ہے، یہ پاک ہو گیا ہے۔ حفیظ جالندری نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ ضیائے حق سے رشک طور سینہ بن گیا یسرب۔ ضیائے حق سے، اللہ رب العزت کی روشنی سے، ضیائے حق سے رشک طور سینہ بن گیا یسرب۔ طور سینہ پر اللہ رب العزت کی تجلی پڑی تھی، ایک تجلی پڑی تھی، تو طور سینہ کو وہ عظمتیں ملی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا۔ اللہ رب العزت کی ایک تجلی پڑی، یہاں اللہ رب العزت کی کروڑ ہا تجلیاں پڑی ہیں۔ تو ضیائے حق سے رشک طور سینہ بن گیا یسرب، نبی کا آستان بن کر مدینہ بن گیا یسرب۔ دوستو، اب ذرا مدینہ پاک کا مقام اور مرتبہ ملاحظہ فرمائیں۔ صحابہ کرام نے حرم مکہ کو چھوڑا، اب دل کے اندر ایک آواز آتی تھی کہ ہم حرم پاک کو چھوڑ آئیں، حرم پاک کو چھوڑ آئیں، مکہ مکرمہ کو چھوڑ آئیں۔ اب ہم وہاں پہ طواف کرتے تھے، یہاں پہ طواف نہیں کریں گے، اور وہاں کی جو برکتیں ہیں وہ بھی ہم چھوڑ آئیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ مکہ مکرمہ کا یہ مقام اور مرتبہ مکہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ تھا، کہ ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا تھا۔ ان ابراہیم حرم مکہ تھا، کہ بے شک ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا تھا۔ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، اور میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں۔ ابراہیم نے، حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا تھا۔ انی حرمت المدینہ، میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں۔ وہ ابراہیم کا حرام کیا ہوا، حرم بنایا ہوا ہے، یہ حرم میرا بنایا ہوا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات ختم نہیں کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں نے اس کو حرم بنا دیا ہے نا مولا، تو پھر یہاں کی شان بھی الگ ہونی چاہیے۔ وہ ابراہیم کا بنایا ہوا بڑا مقام ہے، بہت مرتبہ ہے، لیکن یہ میرے مولا تیرے محبوب کا بنایا ہوا ہے، اب اس میں اور اس میں فرق تو ہونا چاہیے۔ تو پھر رسول اللہ نے خود ہی فرق بتا دیا کہ فرق کیا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدَعَوْتُ لَهَا، اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کیا دعا کرتا ہوں؟ فی مدھا وسعیہا مثل ما دعا ابراہیم علیہ مکہ تھا، کہ میں اس کے مد میں اور اس کے سا میں اس طرح ہی دعا کرتا ہوں جس طرح مکہ کے لیے ابراہیم نے دعا کی تھی۔ اب یہاں پہ وہاں پہ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اور یہاں پہ امام الانبیاء دعا کر رہے ہیں۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ کے جب لوگ پھل لے کر سالانہ یا جب بھی پھل پکتے وہ لے کر حاضر ہوتے. اب میں یہاں پر آپ کو ایک بہت خوبصورت بات بتانے لگا ہوں. بہت سارے لوگ ان چیزوں کے اوپر چمگویاں کرتے ہیں، وہ جی یہ حرام ہے، جی بدعت فلاں ہے، یہ ہے. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو معمولات ہیں یہ میرے رسول اللہ کے معمولات ہیں. ہم جو دعا کرتے ہیں، کھانا سامنے رکھ کے دعا کرتے ہیں، یہ میرے محبوب کا طریقہ ہے، ہم نے ایجاد نہیں کی. یہ بدعت نہیں ہے. بدعت وہ ہوتی ہے جو دین میں کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز رائج کرتا ہے، لیکن جو رسول اللہ نے جو عمل کیا ہو وہ بدعت نہیں ہوا کرتی. ذرا تھوڑا سا فرق ڈالا کرو اس میں. تو میں آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت مدینہ منورہ کے پھل لے کر آتے تو حضور علیہ السلام ان پھلوں کو اپنی آنکھوں سے لگاتے، پھر اپنے سامنے ان پھلوں کو رکھ کے یہ دعا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی ثمرنا، یا اللہ ہمارے ان پھلوں میں برکت ڈال، وبارک لنا فی سائنا، اور ہمارے پیمانے میں جس برتن سے ہم ان پھلوں کو تولتے ہیں اس میں برکت ڈال، وبارک لنا فی مدنا، اور ہمارے ناپ میں برکت ڈال. اللہم انا ابراہیم عبدک و خلیلک، بے شک اے میرے پروردگار ابراہیم تیرا بندہ بھی ہے اور تیرا خلیل بھی ہے، تیرا دوست بھی ہے، وہ نبیوں کا اور تیرا نبی بھی ہے. وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، اور بے شک اس نے مکہ کے لیے دعا کی تھی. وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ، اور میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں. بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ، اسی طرح کی دعا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے کی تھی. وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کی طرح ایک اور دعا، یعنی وہ دعا اور اس کے اوپر اور دعا میری طرف سے. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح کی دعا، اس کے اوپر میری دعا. تو پھر فرماتے ہیں قال ثم یدعو اصغر ولید، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاتے. اب کیا ہوا؟ پھل سامنے رکھے، ان کو اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر وہ دعا کی اور پھر کہا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے لے آؤ، مدینہ کے بچوں کو بلا کے لے آؤ. وَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ، اور وہ پھل پہلے سب سے پہلے ان بچوں میں تقسیم فرماتے. تسی بھی انجے کرنے ہو کہ نہیں؟ ہون دسو بدعت ہے؟ جو کچھ آپ خیرات بناتے ہیں، پھل لاتے ہیں اور کھانا لے کر آتے ہیں، اس کے اوپر دعا کرتے ہیں، پھر آپ بچوں کو کھلاتے ہیں، پھر وہ بدعت کہاں سے ہو گئی؟ رسول اللہ بچوں کو بلاتے مدینہ پاک کے، پھر وہ پھل ان کے اندر تقسیم کر دیتے. دوستو میں مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے بس یہ آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. دوستو مدینہ پاک کا ادب، ایک اور بات کروں گا وہ بہت عقیدے کی بات ہے اس کے ساتھ ملا کے، لیکن یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رحمت اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. سنا ہے؟ آپ نے تو سنا ہے، انہوں نے بھی سنا ہے. آپ کو پتہ ہے امام مالک کون ہے؟ پتہ ہے؟ دیکھو اہل سنت و جماعت کے 4 مذاہب ہیں. کتنے مذاہب ہیں؟ 4. تھوڑی سی تعلیم بھی دی ہے جائے، یاد رکھنے والی بات ہے. اہل سنت و جماعت کے 4 فقہی مذاہب ہیں. اصول میں سب ایک ہیں، فقہ مختلف ہے. کون کون سے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد حنفی کہلاتے ہیں، امام مالک کے مقلد مالکی کہلاتے ہیں، امام شافعی کے مقلد شافعی کہلاتے ہیں،
اور امام احمد بن حنبل کے مقلد حنبلی کہلاتے ہیں. سمجھے کتنے مذاہب ہو گئے فقہی؟ 4. کون کون سے؟ حنفی، بولو، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، 4 فقہی مذاہب ہیں. ان میں سے جو امام مالک ہیں وہ فرماتے ہیں، ان کا یہ فرمان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مدینہ پاک کے ادب کے بارے میں. خلیفہ مہدی عباسی خلیفہ ہے، وہ مدینہ پاک میں گیا حاضری کے لیے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کے استقبال کے لیے مدینہ پاک سے باہر آئے. یہ جو اللہ والے ہیں نا، ان کا دنیا والوں کے ساتھ ملنے کا بھی ایک دینی مقصد ہوتا ہے. یہ دنیا کے لیے نہیں ملتے، یہ مرتبوں کے لیے نہیں ملتے، یہ خوشامدوں کے لیے نہیں ملتے، یہ تعلیم دینے کے لیے ملتے ہیں اللہ کے بندوں کو، اللہ ان دنیا داروں کو. تو حضرت امام مالک خلیفہ مہدی کو ملنے کے لیے مدینہ پاک سے باہر تشریف لے گئے اور اس سے کہنے لگے، یا امیر المومنین انک تدخل الآن المدینۃ، کہ اے امیر المومنین اب آپ اس وقت مدینہ پاک میں داخل ہونے لگے ہیں. تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ یا امیر المومنین انک تدخل المدینۃ، تدخل الآن المدینۃ، کہ اے خلیفہ مہدی امیر المومنین اب آپ مدینہ پاک میں داخل ہونے لگے ہیں، ذرا قدم پھونک پھونک کے رکھنا. یہ بارگاہ ادب ہے، ادب گاہی زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدیں جا، کہ یہ ادب کا مقام ہے. یہاں ذرا پھونک پھونک کے قدم رکھنا. فتمروا بقوم، اب آپ ایک ایسی قوم کے درمیان میں چلنے لگے ہیں. کس قوم کے درمیان میں؟ وہ فرمایا ان یمینک و یسارک، اب آپ جب چلیں گے تو آپ کے درمیان، آپ کے دائیں اور بائیں ایک ایسی قوم ہوگی، وہم اولاد المہاجرین والانصار، اور وہ مہاجر اور انصار کی اولادیں ہوں گی. اور وہ اب آپ ایسے لوگوں میں چلنے لگے ہیں جو مہاجرین اور انصار کی اولادیں ہیں. اس کا مطلب ہے نیک لوگوں کی اولادوں کا بھی ادب کیا جاتا ہے، اللہ کے محبوب کے غلاموں کا ادب کیا جاتا ہے. ادب بھی کس سے کروایا جا رہا ہے؟ امیر المومنین سے. کس کا؟ مہاجر اور انصار کی اولادوں کا. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ادب خلفائے اور امیر المومنین پر بھی لازم ہے، دنیا کے بادشاہوں پر بھی لازم ہے، دنیا کے سرمایہ داروں پر بھی لازم ہے، کیونکہ وہ مصطفیٰ کے غلام ہیں اور غلامان مصطفیٰ سب سے بلند مرتبہ ہوتے ہیں. دوستو، حضرت امام مالک نے کہا کہ اب آپ ایسے لوگوں کے اندر چلیں گے جو مہاجرین کی اولادیں ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کی خاطر ہجرت کی، جو انصار کی اولادیں ہیں، جن کے آباء و اجداد نے رسول اللہ کی مہمانیاں کی ہیں، جن لوگوں نے رسول اللہ کے ناموس پر جانیں قربان کی ہیں. یہ ان اولادوں میں آپ اب چلنے لگے ہیں، ذرا قدم رکھنا تو پھونک پھونک کے رکھنا. فرمایا جب تم چلنے لگے، جب تم انصار اور مہاجرین، تمہارے دائیں اور بائیں انصار اور مہاجرین کی اولادیں ہوں گی، تو پھر جب تم چلنے لگو تو فسلم علیہم، تم ان پر سلام کہنا. وہ تم پر سلام نہ کہیں، تمہارے اوپر لازم ہے کہ سلام کرتے ہوئے گزرنا ہے. میرے محبوب کے غلاموں کی اولادوں، تم پر سلام ہو. فسلم علیہم فإنما علی وجہ الارض قوم خیر من اہل المدینہ. آپ نے فرمایا اس وقت اہل مدینہ کے علاوہ کوئی اور قوم، اس سے بہتر کوئی اور قوم زمین کے اوپر نہیں بستی ہے. اس وقت زمین پر جتنے لوگ بستے ہیں ان سب میں سے اعلیٰ قوم جو بستی ہے وہ مدینہ کے لوگوں کی بستی ہے.
वला खैरुम मिनल मदीनते, और मदीना से बेहतर कोई शहर भी कोई नहीं है, न इसके लोगों से बेहतर कोई लोग हैं, न इस शहर के जैसा कोई और शहर है। ये शहर भी सोना, इसके रहने वाले भी सोने। अभी भी देखो जाके मदीना मुनव्वरा में औलाद अंसार मुहाजिरीन, उनको जाके देखो, उनके चेहरों पर नूर बरसते हैं, उनके चेहरों पर मुलायमत है, उनके चेहरों पर नरमी है, उनके चेहरों पर ताजगी है, उनके चेहरों पर नूर है, उनके जिस्मों से खुशबुओं के हुल्ले आते हैं। ये किस वजह से है कि वो औलाद है मुहाजिरीन की और अंसार की। अल्लाह के नेक बंदों की औलादों से भी खुशबुएं आती हैं, अल्लाह के नेक बंदों की औलादों के चेहरों से भी नूर निकलता है। ये क्यों? कि उन्होंने रसूलुल्लाह की बारगाह में अपनी जानें कुर्बान की थी। फसल्लिम अलैहिम, उन पर सलाम अर्ज करना। फइन्नमा अला वजहिल अर्द कौमुन खैरुम मिन अहलिल मदीना, अहले मदीना से ज्यादा बेहतर कौम भी जमीन पर कोई नहीं बसती है। वला खैरुम मिनल मदीनते, और मदीना से बेहतर शहर भी कोई नहीं है जमीन पर। जरा खलीफतुल मुस्लिमीन जरा सोच के कदम रखना। तो उन्होंने कहा कि काला, उसने कहा काला मिन ऐन कुलता, कि तेरे पास किस दलील के साथ तू ये बात कर रहे हैं? ऐ इमाम मालिक, आपके पास इस बात की दलील क्या है कि ये जो कुछ आप कह रहे हैं इसकी दलील क्या है? या ज़ाका या अब्दुल्लाह, इसकी दलील क्या है? वकाल लिअन्नहु ला युरफु कब्र नबिय्यिल यौमा अला वजहिल अर्द, उन्होंने कहा कि क्या तू नहीं जानता खलीफा महदी, क्या तुझे मालूम नहीं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और नबी की मालूम कब्र इस जमीन पर मौजूद नहीं है। अगर किसी नबी की कब्र इस जमीन पर मालूम और मौजूद और मुसद्दक शुदा है, तस्दीक शुदा है, तो वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। क्या तुझे मालूम नहीं कि कब्र नबी के अलावा कोई कब्र भी दुनिया पे मौजूद नहीं? फिर फरमाया कि गैर कब्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के अलावा कोई मालूम नबी की कब्र भी मौजूद नहीं है, तस्दीक शुदा कब्र भी मौजूद नहीं है। वमन काना कब्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदहुम, और रसूलुल्लाह की कब्र इनके पास है, जिनके पास तू चल के आया है, जिस कब्र मुबारक पर तू जा रहा है, वो कब्र इन मुहाजिरीन के पास है, इन अंसार की औलादों के पास है। वो तेरे पास कब्र नहीं है, कब्र मदीना में रसूलुल्लाह की इनके पास है। तू और क्या दलील मांगता है? तू और कौन सी दलील मांगता है? इससे बड़ी दलील और कौन सी होगी कि कब्र मुस्तफा इनके अंदर है। फिर क्या करते हैं ये? फयंबगी अन युरफ फदलहुम अला गैरिहिम, तो कोई वजह ही नहीं है कि इनके अलावा कोई और, किसी और का कोई फजल इनके ऊपर मौजूद हो। दोस्तों, कब्र अनवर जो है रसूलुल्लाह की कब्र अनवर, रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक, वो क्या शान है उस कब्र मुबारक है, जहां शाह भी आके सर झुकाते हैं, गदा भी आके सर झुकाते हैं, बड़े बड़े अमीर भी जाके सर झुकाते हैं, बड़े बड़े गरीबों का आसरा भी वही दर है? बड़े बड़े लोगों के वहां पे सर झुकते हैं। तो वो कब्र अनवर के बारे में हजरत अब्दुल वलीद अल बाजी रहमतुल्लाह अलैह, काजी अयाज, फजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बहुत सारे लोगों ने कब्र अनवर के बारे में ये इरशाद फरमाया है कि अल इजमा अला तफदील मा दम्मल आदा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को जो जमीन छू रही है, अल इजमा अला तफदील, के उसकी फजीलत पर, उसकी अफजलियत पर तमाम उम्मत का इजमा है। मा दम्मल आदा शरीफा, जो जमीन सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर को छू रही है, हत्ता अलल काबा, कि वो काबा से भी अफजल जगह है। वो जमीन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर से मस हो रही है, वो जमीन का टुकड़ा काबा से भी अफजल है। फिर फरमाया, हजरत ताजुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, वो फरमाते हैं अन्नहा अफदलो मिनल अर्श, के बेशक वो अर्श से भी अफजल है।
کہ وہ زمین کا ٹکڑا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے مس کر رہا ہے وہ کعبہ سے بھی افضل ہے، وہ عرش اولا سے بھی افضل ہے۔ اب دوستو، جس زمین کے اس ٹکڑے میں جو عرش اولا سے بھی افضل ہے، جو کعبہ سے بھی افضل ہے، جس میں رسول اللہ بھی کا جسم بھی لگ رہا ہے، جس میں سیدنا صدیق اکبر کا جسم بھی لگ رہا ہے، جس میں عمر فاروق کا جسم بھی لگ رہا ہے، ارے لوگو تم افضلیت صدیق اکبر کا انکار کرتے ہو، تم فضائل عمر کا انکار کرتے ہو، وہ تو عرش پہ بیٹھے ہوئی ہے، وہ تو عرش اولا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرما دیا ہے۔ تم ان کو کہتے ہو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت نہیں ہے۔ یاد رکھو، اہل سنت و جماعت کا یہ متفقن علیہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کے بعد بنی نوع انسان میں سب سے بڑی افضلیت اگر کسی شخصیت کو حاصل ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ آج کل نام نہاد مولوی اور نام نہاد پیر لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے کے لیے، لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں اور افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انحراف کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہے۔ کون ہے؟ افضل الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ آج سنیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، نہ پیر بولتے ہیں نہ مولوی بولتے ہیں، پیر بھی منہ گھٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، مولوی نعت خاں اسٹیج سیکرٹری جو منہ میں آتا ہے کیے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں۔ بھائی اسلاف کے اوپر اسلاف نے تمہارے جو عقیدہ چھوڑا تھا اس سے اگر انحراف کرو گے تو پھر علی اعلان کہو نا کہ ہم اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہیں، پھر جرأت پیدا کرو۔ اگر اتنا ہی ایمان کامل ہے، اگر اتنا ہی یقین کامل ہے تو لوگوں کے سامنے علی اعلان کہو کہ ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کو نہیں مانتے۔ نہ تمہیں اپنی شرم ہے، نہ تمہیں اپنے اسلاف کی غیرت ہے۔ تمہارے اسلاف نے وہ عبادت گزار، وہ متقی پرہیزگار ہستیاں جنہوں نے ہمیشہ اللہ رب العزت کے ڈر کے گزارے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق زندگیاں گزاری ہیں، تم ان کے عقیدوں سے انحراف کرتے ہو تو پھر کھل کے کہو نا، پھر ڈرتے کس بات سے ہو؟ ہم تو علی اعلان کہتے ہیں، ہم اگر اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا اعلان کرتے ہیں تو علی اعلان کرتے ہیں۔ تم بھی اپنے اندر جرأت پیدا کرو، اگر سنی ہو تو سنی بن کے دکھاؤ، اگر شیعہ ہو تو شیعہ بن کے دکھاؤ، اگر تفضیلی ہو تو لوگوں کو کہو کہ ہم تفضیلی ہیں، لوگوں کو کہو کہ ہم رافضی ہیں۔ پھر اہل سنت و جماعت کے اندر کیوں گھستے ہو؟ اپنے ایمان کا سودا کیوں کرتے ہو؟ اپنا ایمان کھل کے بیان کرو، اپنا عقیدہ کھل کے بیان کرو۔ ہم کھل کے بیان کرتے ہیں، تم کیوں ڈرتے ہو؟ چھپتے ہو اہل سنت کی صفوں میں، گھستے ہو اہل سنت کی صفوں میں اور عقیدے دوسروں کے رکھتے ہو۔ کھل کے بیان کرو جو کچھ بیان کرنا ہے۔ حضرت امام مالک، حضرت وہ جو بزرگ ہیں ان کا نام میں نے لیا، ابو الولید الباجی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ یہ کعبہ کی وہ رسول اللہ کی زمین وہ زمین جو رسول اللہ کے جسم اطہر کو مس کر رہی ہے وہ کعبہ سے بھی افضل ہے، وہ عرش اولا سے بھی افضل ہے۔ جس عرش اولا سے افضل زمین پر وہ پاکیزہ اور مقدس ہستیاں ہیں، ان کو تم کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ ان کے اوپر تم رسول اللہ سے بے وفائی کا کیسے دعویٰ کر سکتے ہو؟ ان کو اسلام سے کیسے خارج کر سکتے ہو؟ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ کے بعد اسلام سے خارج ہو گئے، کافر ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق بھی کافر ہو گئے، سارے صحابہ کافر ہو گئے، صرف 5 بچ گئے۔ اور مزے کی بات یہ ان 5 میں حضرت علی کا نام بھی شامل نہیں کرتے۔ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پر اپنے عقیدہ بیان کرنا ختم کر دیا گیا ہے۔ دوستو، پھر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی یہ شان ہے، پھر اس قبر انور کی طرف چل کر جانا کیا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ پھر امام مالک ایک عالم سے، ایک مالکی عالم جو ہیں، ان سے ایک روایت ہے کہ ان المشی لزیارت قبر نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बेशक हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए चल कर जाना। रसूलुल्लाह की वो कहते हैं 3 बस मस्जिदें हैं, उनके अलावा किसी की तरफ नहीं जाना। इमाम मालिक के एक मुकल्लिद हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, वो कहते हैं कि अन्नल मशिया ले ज़ियारत कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्र नबी की तरफ चल के जाना अफदलु मिनल काबा, काबा की तरफ जाने से भी अफजल है। क्यों क्यों अफजल है? कि काबे का काबा मदीने में है, काबे का काबा मदीने में है। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अगर हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अकीदे पर भी चलते ना, तो फिर ये दिन हमें ना देखने पड़ते। उन्होंने हमें यही सबक दिया है और हम तो यही सबक देते रहेंगे कि काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। वाखिर दावाना।